کہ جس کی بیٹی فوت ہوئی ہے وہ الحمدللہ پڑھتا ہے، اس کو صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اس نے یہ کیا کہ وہ اپنے گھر گیا اور جتنا زیور موجود تھا اپنی بیوی کا وہ سارے کا سارا اٹھایا۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اس دنیا میں کبھی ایسے افراد بھی ملتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ انسان ہی ہیں یا فرشتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا جہاں بھائی بھائی کا معمولی مفاد پر گلا کاٹ دیتا ہے، معمولی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، وہیں ایک ایسی شاندار ویڈیو سامنے آئی ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ ویڈیو کچھ عرب دوستوں نے شیئر کی، اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص تھا سوڈانی اور ایک اس کا پڑوسی تھا یمنی۔ سوڈانی شخص بیچارہ کچھ غریب تھا لیکن اس کی بچی بہت بیمار تھی۔ ظاہر ہے مسجد میں دونوں کا تعلق تھا، یمنی کا پڑوسی بھی تھے اور مسجد میں اکٹھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ اب سوڈانی شخص جو تھا اس کی بچی ہاسپٹلائزڈ تھی اور کافی عرصے سے بیمار تھی اور یہ اس کی حالت بھی بڑی پتلی تھی، غربت کا معاملہ تھا۔ تو یہ نوٹس میں آئی بات یمنی شخص کے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ جو ہی اس کو پتہ چلا کہ ایک میرا بھائی، میرا پڑوسی وہ شدید قسم کی دوہری اذیت میں ہے، ایک تو کسی کی بیٹی بیمار ہو تو بیچارے کا کیا حال ہوتا ہے، ہاسپٹل کے چکر، ذہنی اذیت، ٹینشن، مشقت، پھر اگر جیب خالی ہو تو اس دور میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر آدمی یعنی دوہری اذیت میں زندگی جیتا ہے کہ دوا مل سکتی ہے خرید نہیں سکتا، شفا مل سکتی ہے خرید نہیں سکتا۔ تو جو ہی اسے پتہ چلا تو اس کے پاس بھی شاید نقد کیش نہیں تھا، تو فجر میں اس نے ایک ایسا کام کیا جس کو دیکھ کر نہ صرف وہ شخص دنگ رہ گیا جس کی بیٹی بیمار تھی، پوری مسجد دنگ رہ گئی، بلکہ پوری دنیا اس کے جذبے کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس نے یہ کیا کہ وہ اپنے گھر گیا اور جتنا زیور موجود تھا اپنی بیوی کا وہ سارے کا سارا اٹھایا۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ سونے کے گولڈن کے کنگن ہیں، چوڑیاں ہیں اور دیگر زیورات جو ہیں وہ سارے کا سارا اٹھا کے لے آیا۔ اب سوڈانی شخص شاید چیئر پہ بیٹھا ہے اور یمنی شخص اس کو وہ چیزیں پیش کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کی بیٹی بیمار ہے تو بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، درد سانجھے ہوتے ہیں، انسانیت میں کوئی غیر نہیں ہوتا، ایمان میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو تم یہ لے لو اور اپنی بیٹی کا علاج کراؤ تاکہ وہ بیچاری جو سسک سسک کر تڑپ رہی ہے اور بستر علالت پر پڑی ہے اور تمہارے چہرے پر جو میں تفکر کے آثار دیکھتا ہوں بطور باپ کے وہ ٹل جائیں۔ اب وہ اسے دے رہا ہے، لیکن اس نے بتایا کہ آپ کی ساری مہربانی کا، ساری شفقت محبت کا بہت شکریہ، آپ نے وہ کر دکھایا ہے جو آج کوئی اپنا نہیں کرتا، لیکن مجھے ابھی ہاسپٹل سے کال آئی ہے کہ بچی میری اللہ کے پاس حاضر ہو گئی ہے، وہ باقی نہیں بچی۔ آپ کے جذبے کا شکریہ، آپ کے اثار کا شکریہ، آپ کی محبت کا شکریہ، آپ کے تعاون کا شکریہ، لیکن اب میں اس منزل سے آگے گزر چکا ہوں جب میں بچی کا علاج کرا سکتا تھا۔ اچھا، جب اس نے یہ بات سنی اور نہ جانے اس کو شاید یہ خیال آیا کہ میں جلدی اس کی مدد نہیں کر سکا، تعاون نہیں کر سکا، یا کیا خیال میں آیا، اس کا درد باپ کا ذہن میں آ گیا، تو پھوٹ پھوٹ کے وہ فجر کی وقت مسجد میں رونے لگ پڑا۔ اب حیران کن منظر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کی بیٹی فوت ہوئی ہے وہ الحمدللہ پڑھتا ہے، اس کو صبر کی تلقین کرتا ہے، لیکن وہ مسلسل روئے جا رہا ہے۔ شاید احساس ذمہ داری ہے یا دوسرے کے درد کا احساس ہے۔ الحمدللہ، اختار الله، اختار الله. اتصلوا بي الآن من المستشفى. الحمد لله، نقول الحمد لله، الحمد لله، لا والله الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. والله إني أعلم أنك تعتبرها مثل ابنتك. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ناظرین اکرام، یہ واقعہ ہمیں شاید عجیب لگے، لیکن اگر بطور مسلمان ہم اس پر غور کریں تو اس میں کچھ تعجب کی بات نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پڑوسی جنت میں نہیں جا سکتا جس کا ہمسایہ اس کی اذیت سے محفوظ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بار بار میرے پاس آتے رہے، بار بار ہمسائے کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں، نیبر کے بارے میں مجھے اس کے حقوق کی وصیت فرماتے رہے، نصیحت فرماتے رہے، اسے آگاہ فرماتے رہے، یہاں تک کہ مجھے تو خدشہ پیدا ہو گیا۔ یہ نبی کائنات فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دن تشریف لائیں گے اور مجھے یہ بھی بتا دیں گے کہ ہمسایہ آپ کی وراثت میں بھی شریک ہے۔
नबी अलैहिस्सलाम के पास एक खातून का तज़किरा किया गया, बताया गया कि वो बड़ी नेक खातून है, दिन भर वो सदका करती है और सौम व सलात की पाबंद है, तहज्जुद गुजार है, दिन को रोज़ा रखती है, नमाज़ें पढ़ती है, लेकिन उसके अखलाक पड़ोसियों के साथ अच्छे नहीं हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला खैरा फ़ीहा हिया मिनन नार, ऐसी खातून में जो नमाज़ पढ़ती है, जो रोज़ा रखती है, जो तहज्जुद पढ़ती है, लेकिन पड़ोसियों के साथ अखलाक अच्छे नहीं हैं, इसमें कोई खैर नहीं है और ये जहन्नम में जाएगी। एक और खातून का तज़किरा पैगम्बर अलैहिस्सलाम के पास किया गया कि फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ती है, थोड़ा बहुत पनीर यानी जो मुयस्सर हो हल्का फुल्का सदका कर देती है, लेकिन हमसायों के साथ उसका अखलाक बहुत उम्दा है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हिया मिन अहलिल जन्ना, ये अहले जन्नत में से है। तो नाज़रीन इकराम, अफसोस की बात है कि आज हमारे पड़ोसी हमसे तंग होते हैं और पड़ोसियों के साथ हमारी एक अजीब व गरीब कशमकश चल रही होती है। तो जबकि इस्लामी एतबार से और इस वाक़या के एतबार से अगर हम देखें तो हमारी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है। सईद बिन मुसैयब एक बहुत बड़े ताबई थे, उनके पड़ोस में एक शख्स रहा करता था, उसको ज़रूरत ऐसी पेश आई कि अपना मकान बेचने की ज़रूरत पड़ गई। उसने ज़ाहिर है अनाउंस किया और गाहक आए, बातचीत हो गई, सौदा तय हो गया। तो उसके बाद उसने एक अजीब जुमला कहा, कहने लगा कि ये वो कीमत है जो तुम मुझे मेरे मकान की, मेरी जगह की मुझे दे रहे हो। मुझे ये बताओ कि सईद बिन मुसैयब जैसे जय्यद बुज़ुर्ग, साले बुज़ुर्ग, नेक आदमी, ताबी के पड़ोस की कीमत क्या अदा करोगे। ये बात पहुंच गई सईद बिन मुसैयब तक। वो हैरान रह गए कि एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो नेक पड़ोसी की अहमियत और हैसियत से इस कदर आगाह है और इस कदर कदर करने वाला है। उन्होंने कहा कि तुम मेरे पड़ोस से नहीं जाओगे। जितनी ज़रूरत थी, मकान की कीमत लगी थी, वो सईद बिन मुसैयब ने उन्हें अदा कर दी और कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जो चीज़ पसंद है, जो पड़ोस पसंद है, उससे तुम्हें जुदा किया जाए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लाम के इस अहम तरीन हुक्म यानी पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए।